اس کی شادی سے 2 دن پہلے میں وطن چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور پھر 5 سال بعد واپسی پر میں بابا فرید الدین کے دربار پر حاضری کے لیے گیا۔ میں وہاں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اس کی یاد آنے لگی۔ اتنے سالوں بعد مجھے اس کی یاد آئی۔ اس کی یاد نے میری طبیعت خراب کر دی، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں دربار کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آج اتنے سالوں بعد یوں اچانک اس کی یاد اس قدر کیوں آ رہی ہے کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری زندگی میں کبھی دوبارہ ملاقات بھی ہوگی، اور مسکراتے ہوئے بس میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا، اسے کسی نے آواز دی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی سکوں۔ ماضی کی جن کڑوی یادوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے وطن چھوڑنا پڑا تھا، وہی کڑوی یادیں پھر سے میرے اندر زندہ ہو چکی تھیں۔ میرا ہر زخم پھر سے تازہ ہو چکا تھا۔ میری حالت مزید خراب ہونے لگی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں پھر سے وہی لیٹا ہوا تھا۔ دربار سے گھر آ کر میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا کہ دربار پر ملاقات محض ایک اتفاق تھا یا پھر خدا کی مرضی۔ اس بات سے نکلنے کے لیے اس کو دیا ہوا وعدہ مجھے توڑنا پڑا، اور مجھے اس کے گاؤں اس کے ماں باپ سے ملنے جانا پڑا۔ وہاں جا کر مجھے یقین ہوا کہ ہمارا ملنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس میں خدا کی مرضی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ خاندان کے باہر شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر ہم لوگوں نے اس کی شادی خاندان میں طے کر دی۔ اس نے بہت زیادہ شور مچایا تھا، مگر ہم نے اس کی ایک نہ سنی۔ کاش تب ہم اس کی بات سن لیتے، آج وہ ہمارے میں زندہ ہوتی۔ اس کے گھر والوں کی یہ بات سننے کی دیر ہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی شادی والے دن زہر کھا کر مر گئی تھی۔ دربار پر وہ میرا خواب تھا یا پھر خدا کا معجزہ، لیکن میں سچ جان چکا تھا۔ جسے میں بے وفا سمجھ رہا تھا، اسی نے تو محبت میں